جو چاہتے نہ چاہتے ایک بیچ جو میرا بیچ تھا 105 ہم تھے بوائز اینڈ گرلز، آج اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو کیا وجہ ہے انجینئرنگ میں پروفیشنلی 5 لوگ ہی ٹاپ پہ ہیں، 5 لوگ ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ 5 لڑکے لڑکیاں فیلوز ایسے ہیں جن کی سکسیس کو سکسیس کہا جا سکتا ہے۔ میں ابھی پروفیشنل سکسیس کی بات کر رہا ہوں، پرسنل سکسیس پہ بعد میں آؤں گا۔ باقی کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی کئی ایسے ہیں جن کی سیلری لاکھ 1.5 لاکھ روپے، دیکھیں سیلری سے بھی دیکھنا چاہیے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ پیسہ بھی ایک میئرمنٹ کا ٹول ہے۔ 5 ہی کیوں ہے؟ اور یہ صرف کیمیکل انجینئرنگ 2000 بیچ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کوئی بیچ نکال لیجئے، آپ کو 20 سالوں بعد، 18 سالوں بعد، 25 سالوں کے بعد 5-7% کی ریشو ملے گی جو پروفیشنلی بڑے کامیاب ہیں اور باقی ایوریج ہیں یا انہوں نے فیلڈ چینج کر لی۔ آخر یہ 5% دیکھنا پڑے گا، وہ 5% کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز نمایاں رہے۔ اب سنیے گا ان کے پاس کیا ہے۔ میں کیونکہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو یا سیلف ہیلپ کے پیراڈائم سے مشورہ دے رہا ہوں، تو میں ان 5 کو یا 5% کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا فرق باقیوں سے ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ایک کامیاب پروفیشنل انجینئر، ایک کامیاب پروفیشنل اور ایک ایوریج پروفیشنل میں سب سے بڑا فرق، سب سے بڑا ڈفرنس ایک چیز کا ہے، اور اس ورڈ کو، اس چھوٹے سے ورڈ کو بھولنا نہیں آپ نے۔ اس کو سائمن سینک کہتا ہے، یہ وائی ہے، WHY، وائی یو آر انجینئر۔ آپ پروفیشنلی کامیاب ہوں کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کیا ضرورت ہے۔ جو 5% ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں ان کا وائی اور باقیوں کے وائی میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ سائمن سینک کہتا ہے کام بڑے نہیں ہوتے، کاموں کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہے وہ بڑی پرسنالٹیز کو کھڑا کرتی ہے۔ جملہ میں نے کیا بولا ہے؟ کام بڑے نہیں ہوتے۔ پروفیشنل انجینئر کسی یونٹ کا، کسی پروڈکشن یونٹ کا پروڈکشن ہیڈ یا کنٹری ہیڈ بننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ریزن کیا بنائی اس سیٹ تک جانے کی۔ اگر صرف ریزن یہ ہے کہ جی میرے پاس گاڑی، گھر، پیسہ شیسا ہوگا تو بھائی اور بڑی فیلڈز پڑھی، انجینئرنگ میں کیوں آ گیا؟ لیکن انجینئر بن کے ہی آپ نے کامیاب ہونا تھا تو وہ 5% میں آنے کے لیے آپ کو اپنے وائی پہ، وائی کا دوسرا نام رکھ لیں ریزن، یہاں پاک کر رہا ہوں، اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا ریلیجیس کرنے لگا ہوں۔ ایک بڑی اتھینٹک وزڈم کی بک ہے جس کو دنیا کی وزڈم میں 50 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ کتاب علم کے شہر کے دروازے سے منسوب ہے۔ اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں، بڑا غیر معمولی جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کام بڑا کرنے کے لیے کام کرنے کی دلیل کو بڑا کرو۔ اگر تمہاری دلیل بڑی ہوگی تو کام خود بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر دلیل چھوٹی ہوگی تو بڑے بڑے کام بھی چھوٹے چھوٹے انداز سے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ 105 کا بیچ 2000 کیمیکل، 5 لوگ ٹاپ پہ پروفیشنلی جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریزن ہے۔ دنیا میں اگر گراف بنایا جائے ایسے سیدھا گراف، یہ موٹیویشن یہاں ہے، ٹائم یہاں پر ہے، جوائننگ کے ٹائم پہ کوئی بھی جاب مل جائے یہ موٹیویشن ہوتی ہے ٹاپ پہ۔ وہ آپ کی انجینئرنگ کی جاب ہے، سول سروسز ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری، کچھ ہے، فوج ہے، یہ موٹیویشن ہے۔ ہر کوئی مٹھائی کا ڈبہ بانٹتا ہے، بے میں پاس ہو گیا یا بے مجھے جاب مل گئی۔ بعد میں یہی گراف نیچے جاتا ہے، اور یہ گراف جاتے جاتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گراف کس طرف چلا جاتا ہے؟ دنیا کے کسی بندے کی موٹیویشن ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ The question is why؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر موٹیویشن ایک جیسی رہے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ہم نارمل نہیں رہ سکتے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، آپ بہت زیادہ کام کرو بخار چڑھ جاتا ہے، چلو جی قدرت کا نظام ہے، ریسٹ کر لیں، کہ قدرت آپ کی موٹیویشن کو بھی ایک جیسا رہنے نہیں دیتی۔ سائمن کہتا ہے جو آئیڈیل موٹیویشن ہے وہ سائنوسائڈل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹرمنزم، سائنوسائڈل فزکس، گراف بناتے تھے ہم جو اوپر جائے نیچے جائے، لیکن اپنی لمٹس کو ڈیفائن کر کے چلے۔ 70-60 ہو بے شک کوئی مسئلہ نہیں، 80-70 ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی لمٹ میں سائنوسائڈل بنا کے چلتے رہنا 5% کا کام ہے۔ یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن آئیڈیل ہو۔ کب ہوگی؟ اس نے کہا پہلی وجہ یہ ہے جو سائنوسائڈل آئیڈیل گراف رکھنے والے 5% ہیں ان کے پاس ان کی ریزن میں پہلی ریزن یہ ہوتی ہے دے لو دیئر جابس،
وہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، ان کو انجینئرنگ سے عشق ہوتا ہے، ان کو لرننگ سے عشق ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھنے سے عشق ہوتا ہے، ان کو ڈیلیور کرنے سے عشق ہوتا ہے، ان کو انجینئر بن کے نیشن کو سرو کرنے سے عشق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا اخبار میں ایک سرخی بڑی عجیب لگی ہوتی ہے، انجینئر ASI بھرتی ہو گیا۔ اچھا، یہ ہم انجینئرز کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں جی کلرک کی جاب لے لی، 11ویں گریڈ کا ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ اچھا، آپ اس انجینئر کا جا کے کبھی انٹرویو لیں، میں نے 5 کے لیے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا یہ انجینئر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کلرک تھا بیسیکلی۔ اس کے اندر نہ سوشل سکلز ہوں گی، نہ انٹرپرسنل سکلز ہوں گی، نہ لرننگ ہوگی، انجینئرنگ رٹے لگا کے کی ہوگی اور ایڈمیشن ہو گیا ہوگا۔ قابلیت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، کہ بندہ کسی اجڑ گاؤں میں بھی پیدا ہونا عرش کا تارا بن جاتا اگر قابل ہے، لرننگ ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ دنیا کی آج تک کی ایکسیلنس پہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا بنا ہے نا، اس بڑا بننے سے پہلے قدرت ایک چیلنج رکھتی ہے جس میں سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو پہلے ایک چیلنج ڈیفائن ہوتا ہے، وہ چیلنج جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے بڑا بندہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ آپ آسان سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چیلنج کوئی نہیں ہے، اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چیلنج ہی چیلنج ہے۔ سو تیار ہو جائیے سائمن سینک کے مطابق کہ اگر آپ نے کچھ بن کے دکھانا ہے، وہ 5% میں شامل ہونا ہے۔ لو یور جاب اینڈ پے دی پرائس آف یور جاب۔ اشفاق صاحب سے ہم نے ایک دفعہ پوچھا، اشفاق صاحب توفیق آپ کہتے ہیں، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، توفیق کی تعریف کیا ہے؟ اشفاق صاحب خاموش ہو گئے، پھر مسکرائے اور ایک جواب انہوں نے دیا، وہ کہنے لگے توفیق وہ کام ہوتا ہے جو تکلیف دیتا ہے لیکن آپ خوشی سے کرنے کو تیار ہو جاؤ، وہ توفیق ہے۔ یعنی تکلیف ہے لیکن امید ہے کہ یہ تکلیف رائے گا نہیں جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ ملنا مجھے ضرور ہے۔ سو اللہ سے توفیق بھی مانگو کہ یا باری تعالیٰ میں جس جاب میں، جس پروفیشن میں، جس فیلڈ میں ہوں، اس سے مجھے محبت بھی ہو، اس سے عشق بھی ہو، کیونکہ اس عشق اور محبت کے بغیر فیکٹر نمبر 1 نہیں بنے گا، اور وہ کیا ہے؟ ریزن آف یور انجینئر بننے کی وجہ کیا ہے؟ میں بے شمار جگہ پہ ایک سوال پوچھتا ہوں پروفیشنلز کو مختلف اداروں میں کہ یار آپ جو ہیں اس کی 10 ریزنز بتائیں، ایکسرسائز کرواتا ہوں، لکھتے ہیں سارے کے سارے، آئیڈینٹی ہے، ڈیلیور کرنے کا موقع ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہیپینس کے جو فیکٹرز ہیں، خوشی کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں ٹاپ فیکٹر ڈھونڈے گئے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ لرننگ خوشی کا بہت بڑا سورس ہے، ایکسپیرینس خوشی کا بہت بڑا سورس ہے۔ آپ کو بعض لوگ ملیں گے انہوں نے PhD کی ہوئی، بھرے ہوئے ہوں گے نہیں، علم نہیں ہوگا، فہم نہیں ہوگا، وزڈم نہیں ہوگا۔ بعض لوگ عام لوگ ملیں گے، آنکھوں میں چمک ہوگی، سپارکل ہوگا، انرجی ہوگی، بھرے ہوئے ہیں تجربے سے، مشاہدے سے، اوپینین سے، کتابوں سے، سفر سے، دنیا دیکھ کے۔ یاد رکھیے فیکٹر نمبر 2 موٹیویشن کا سائنوسائیڈل گراف بنانے کے لیے ضروری ہے اپنی لرننگ کو اپنی پریورٹی میں شامل کر دیجیے۔ ٹیکنیکل سیکھنا ایک اسپیکٹ ہے، لائف سکلز کو سیکھنا دوسرا ہے، مینرز کو سیکھنا تیسرا ہے، زندگی گزارنا سیکھنا چوتھا۔ سو آن چلتے جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انجینئرنگ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ابھی تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ اس ابھی ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر آصف صاحب کے ساتھ میں چلا گیا، میں اس کلاس روم میں کھڑا ہو گیا جس کلاس روم سے میں نکل کے اس کوریڈور میں موو کیا کرتا تھا، تو مجھے وہ قاسم یاد آ گیا جس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا تھا، سفید رنگ کا، نیچے کالے جوگر پہنے ہوتے تھے، آدھی تیل کی سرسوں کی بوتل لگے، تک بال بھی تھے میرے، اب نہیں رہے۔ میں اس قاسم کو سوچ رہا تھا، اس میں آج کیا فرق ہے؟ آج والے قاسم گرومنگ کا فرق ہے۔ اس درمیان میں کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنی شروع کی، پتہ لگا کہ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ٹیبل مینرز ہوتے ہیں، کپڑے پہننے کے مینرز، چلنے کے مینرز ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے مینرز ہوتے ہیں، سلام کرنے کے مینرز ہوتے ہیں، ملنے کے مینرز ہوتے ہیں، رخصت کرنے کے مینرز ہوتے ہیں۔ اینڈ کیپ ان یور مائنڈز، اگر آپ کے مینرز اچھے ہیں، آپ کی اخلاقیات اچھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ بندے کے آداب، بندے کے مینر، بندے کی اخلاقیات اس کو ترقی کے مواقع زیادہ دیتی ہے۔ جب بندے کی قابلیت ٹاپ پہ ہو، سوشل سکلز اور اخلاقیات نیچے ہو، تو یاد رکھیے گا اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی قابلیت ایوریج ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ سوشلی اچھے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، مینرز آپ کے پاس ہیں، یاد رکھیے آپ کو نئے نئے مواقع، اپرچونٹیز زندگی میں ملتی رہیں۔ سو لرننگ کبھی نہیں چھوڑیں۔ لرننگ خوشی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ لرننگ کا مطلب میں نے کہہ دیا، صرف انجینئرنگ نہیں سیکھنی، صرف انجینئرنگ کی کتاب نہیں پڑھنی، انجینئرنگ کی کتاب کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہو وہ آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کرے گا۔ ممکن ہے ٹیکنیکل سکلز آپ کی اچھی نہ ہوں،
اور قدرت نے کچھ اور طرف آپ کا رجحان رکھا ہو, اور جب کتاب آپ کھولتے ہو تو وہ رجحان جاگنے لگ پڑتا ہے. سو سائمن سینک کے مطابق لرننگ والے لوگوں کا سائنوسائڈل زیادہ رہتا ہے, ان کا گراف جو ان سے ہے وہ موٹیویشن کا اچھا رہتا ہے بنسبت اس کے جو رکے پڑے. یہ 5% لوگ جو پروفیشنلی گرو کیے, آپ کہیں ریسرچ کر لیجئے, آپ کو پتہ لگے گا ان کی سافٹ سکلز اچھی ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے. آج کمیونیکیشن سکل کو یونیورسٹی کا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے لیکچر دینے کا نام کمیونیکیشن سکل ہے. نہ, کسی سے کیسے بات کرنی ہے یہ کمیونیکیشن سکل ہے. کسی سے کام کیسے لینا ہے, کمیونیکیٹ کرنا, یہ کمیونیکیشن سکل ہے. ٹیم بنا کے ساتھ لے کے چلنا کمیونیکیشن سکل ہے. ٹارگٹ اچیو کرنا کمیونیکیشن سکل ہے. سو جب مختلف طرح کے وزڈم آپ کو دیے جا رہے ہیں, اس کا بنیادی مقصد ہے یہی کہ انجینئر خشک انجینئر نہ ہو, تار انجینئر ہو, اس کی سافٹ سکلز بھی اچھی ہوں. سو گرو کرنے کے لیے دی تھرڈ فیکٹر جو میں نے کوٹ کیا وہ ہے آپ کی سافٹ سکلز. آپ کی سافٹ سکلز اچھی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے, پریزنٹیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. بالخصوص ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ہر مسئلے کا حل ڈانٹنا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن کیونکہ ہم نے ہر مسئلے کا حل ڈانٹتے ہی دیکھا, اس لیے ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ غلطی کی اصلاح کیسے کریں. ہم جب تک طنز نہ کریں, بچپن میں جب تک مارے نہ, بچے کو 2 لگتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے اس قابل نہیں رہتا کہ مارا جا سکے تو اس کو طنز کیا جاتا ہے, ٹونٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگ یہ ضرور سیکھیں کہ کسی سے کام لینا ہے, منوانا ہے, غلطی کی نشاندہی کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے, تو طنز کیے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک انڈسٹری کا اچھا لیڈر اگر اس فن سے واقف نہیں ہے وہ کبھی ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتا, وہ کبھی گرو نہیں کر سکتا, کبھی اچھی ٹیم نہیں بنا سکتا, کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ کی سکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں, لیڈر وہ انجن ہے جس کے پیچھے آخری ڈبہ بھی چلتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کہیں جی جو قابل ہوگا میں لے کے, سب کے سب کو ساتھ لے کے چلنا, ٹارگٹ تک پہنچانا, اچیو کرنا, ٹیم بنا کے, یہ لیڈرشپ ہے. سیکھیں, لرن کریں. نہیں سیکھیں گے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا لیں. میں پرسنلی بچوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں, ہماری میں نے ایک یونیورسٹی یہ کر رہی ہے لاہور, جو وومن یونیورسٹی ہے ہماری LC, یہ کام کر رہی ہے ایکٹیو سٹیزن شپ کا پروگرام. یہ جب آپ کسی کام میں ایز والنٹیئر جاتے ہیں, پروجیکٹ بناتے ہیں, کام کر کے واپس آتے ہیں, آپ رہتے ہیں انجینئر ہیں لیکن عام انجینئر نہیں ہوتے, آپ لیڈر ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا صرف انجینئرنگ کا ہی وزڈم ہے, سافٹ سکلز نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں, کانفلکٹ مینجمنٹ, ٹیم بلڈنگ نہیں ہے, پروفیشنلی بہت آگے نہیں جاؤ. تو یہ 5 کرائٹیریاز میں نے دیے ہیں. اب رہ گئے یہاں کے کرائٹیریاز کیا ہیں, GPA کتنا ہے, نمبر کتنے ہیں. یہ آپ کو بڑے بعد میں جا کے سمجھ آئے گی 8-10 سال بعد کہ بڑے بڑے GPA والے لائف میں پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے شروع کیا تھا پروفیشنل سے, کلوز کر رہا ہوں لائف کی سکسیس سے. آپ پروفیشنلی کامیاب ہیں, ایک یوانڈر. دوسرا کیا ہے, آپ پرسنلی کتنے کامیاب. صرف پروفیشنل کامیابی کسی کام کی نہیں ہے. دیٹس وائی ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے والدین خوش ہیں, دنیا کے کامیاب ترین انسان. آپ کی اولاد کریکٹر فل ہے, باادب ہے, فالو کرتی ہے ویلیوز کو, دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. آپ کو اللہ نے کوئی کام کرنے کا موقع دے دیا ہے, آپ سے زیادہ کامیاب ہے ہی کوئی نہیں. آپ کی صحت اچھی ہے, آپ خوش ہیں, تھوڑا کھا کے خوش ہیں, زیادہ کامیاب ہے. آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اپنا کاٹ کے دوسرے کو دے دیتے ہیں, آپ زیادہ کامیاب ہیں. سو یہ ساری کی ساری گزارشات آج میں نے آپ سے کی. ان میں سے جو کام کی لگیں ان کو رکھ لیجئے گا, جو کام کی نہ لگیں انہیں چھوڑ دیجئے گا. پاکستان زندہ باد.